کہاں کیا کام کرنا ہے یہ امام کو پتا ہے، تو حسین کو معلوم ہے، حسین جانتے ہیں۔ اب وہ باریکیاں سمجھ لیجئے کہاں پر امامت کو کیسے کیسے، جیسے آپ سمجھ چکے علم بدا میں اب کیا ہونے والا ہے، اب کیا ہونے والا ہے، امام کو پتا ہوتا ہے اب کیا ہونے والا ہے اور اب کیا ہونے والا ہے۔ ابراہیم کو نہیں پتا تھا کہ دمبا آنے والا ہے، ابراہیم کو نہیں پتا تھا کہ دمبا آنے والا ہے، ہاجرہ کو نہیں پتا تھا کہ چشمہ زمزم پھوٹنے والا ہے، لیکن حسین کو پتا تھا کہ دمبا کب آتا ہے۔ حسین کو معلوم تھا کہ دمبا کب آتا ہے، حسین کو معلوم تھا کہ زمزم کب پھوٹتا ہے۔ ایک بار پکار کر کہا میرے بچے کو پانی دو، ابھی مساعد پہ نہیں ہوں، علی اصغر کو پانی دو، اس نے خطا نہیں کی، یہ خطا کار نہیں ہے۔ اچھا اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بچے کے بہانے سے میں پی لوں گا تو لو میں نے جلتی ریت پہ لٹا دیا، یہ کہہ کے پیچھے ہٹے اور کہا آؤ اور خود پانی پلا جاؤ۔ تو انتظار تو کرتے شاید کوئی پانی لے کر آتا، لیکن فوراً دوڑے اور دوڑ کر اٹھا لیا۔ اب کون پوچھے کہ اٹھا کیوں لیا، کہ دیکھ لیا تھا ایڑی رگڑے گا۔ ایڑیاں رگڑے گا۔ معلوم تھا اگر ایڑیاں رگڑے گا تو ابھی زمزم پھوٹنے لگے گا، اس لیے کہ فخر ابراہیم ہے، فخر اسماعیل ہے۔ امام کو پتا ہے، امام جانتے ہیں، امام کو پتا ہے کہ علی اکبر کا بیاہ جلدی نہیں کیا، پتا ہے کہ علی اکبر کو کام کیا کرنا ہے، کوئی ایک کام تھوڑی ہے علی اکبر کا، ارے انبیاء کے کام کرنے ہیں علی اکبر کو۔ حیرت نہ ہو، ارے یہاں تو 6 مہینے کا کام 1,24,000 انبیاء کے کاموں کو کر گیا۔ ارے یاد رکھو آدم کے لیے جنت نعمت تھی، جنت چھوٹی تو رونے لگے، بچے کے لیے جنت ماں کی آغوش ہے یا جھولا ہے۔ علی اصغر نے جنت چھوڑی تو آدم کی طرح باہر آ کے روئے نہیں، روئے نہیں۔ بتا دیا علی اصغر نے بتایا، میں تو ابھی کہہ رہا ہوں علی اصغر نے نبوت کے کام کیے تو علی اکبر تو بہت ابھی دیر میں نام آئے گا۔ علی اصغر نے بتایا کہ اگر نوح نے نجات کے لیے سفینہ بنایا اور کشتی میں بیٹھے تو میں نے امامت کے ہاتھوں کو سفینہ بنا دیا، میں نے سفینہ بنا دیا۔ ہاں میں فخر ابراہیم ہوں، میں فخر اسماعیل ہوں، میں فخر یوسف ہوں، میں فخر داؤد ہوں، میں فخر سلیمان ہوں۔ وہ اگر روح پھونک کر جا رہے ہیں تو میں بھی دین میں ایک روح پھونک کر جا رہا ہوں، لیکن اگر میں روتا تو وہ روتی روح پھونکتی، میں نے تو مسکرا کر روح، تاکہ دین مسکراتا رہے،
یعنی علی اصغر نے دین کے مقدر میں رونا نہیں لکھا، ہنسی لکھی۔ ہاں چاہنے والوں کے لیے رونا لکھ دیا، دین کے لیے ہنسی لکھ دی۔ تو اب آپ سوچئے علی اکبر نے انبیاء کے کتنے کام کیے ہوں گے، علی اکبر نے انبیاء کے کتنے کام کیے؟ بھائی ختمی مرتبت نے 1,24,000 کے کام کیے، اور علی اکبر آخری کی شبیہ ہیں، تو نبی کے جتنے کام ہیں سب علی اکبر کو کرنے ہیں۔ اگر کوئی کام محمد کے ہاں ادھورا رہ گیا، علم بدا، تو علی اکبر کو پورا کرنا ہے، وہاں رکا یہاں جاری ہو۔ بیٹھے رہ گئے، موضوع تو مجلس کا یہی تھا، علی اکبر پہ تو تقریر ہے بھائی، آ گئی نا موضوع پہ، کل عباس آج علی اکبر، یہیں تقریر ختم ہو جائے گی ابھی 15-20 منٹ کے بعد، بس سنتے جائیے۔ اگر کوئی کام اللہ کا محمد پہ رک گیا تو علی اکبر پہ تمام ہوگا، اسی لیے تو کربلا آئے ہیں۔ حیران کیا ہو کہ کون سا کام رک گیا؟ ارے کام رک گیا، جہاد کا حکم دیا، قتال کا حکم دیا، تلوار بھجوائی، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ میں محمد کو لڑتے دیکھوں، لیکن محمد نے کسی لڑائی میں تلوار نہیں چلائی، یعنی اس کا ارادہ تھا کہ محمد تلوار چلائیں، لیکن علم بدا ہو گیا، کام آگے بڑھ گیا۔ کربلا میں صرف حکم لڑنے کا علی اکبر کو ملا، اس لیے کہ حسین جانتے تھے یہ شبیہ محمد لڑیں گے تو اللہ ان کی لڑائی دیکھے گا۔ یہ علی اکبر کی جنگ نہیں ہے، محمد جنگ کر رہے ہیں، محمد جنگ کر رہے ہیں۔ جملہ لے لو، اس لیے علی اکبر کی جنگ حسین نے غور سے دیکھی کہ پتا تھا نانا نے جنگ نہیں کی، آج میں نانا کی جنگ تو ادھر وہ دیکھ رہا تھا، ادھر یہ دیکھ رہے تھے، ان کا ارادہ، اس کا ارادہ، اس کا ارادہ، ان کا۔ اس لیے اس نے شبیہ محمد بنایا، اس لیے شبیہ محمد بنایا۔ کوئی ایک کام علی اکبر کو کرنا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعہ کربلا میں بس ایک شہادت ہے علی اکبر کی؟ ارے کاموں کو گننے لگو گے تو ابھی جو کتاب علی اکبر پہ آ رہی ہے 1000 صفحے سے اوپر ہو چکی، شہزادہ علی اصغر پہ 1000 کی آئیے، اب علی اکبر پہ جو چھپنے جا رہی ہے اس کے صفحات 1000 سے زیادہ ہو چکے، بڑے سائز کی سوانح حیات ہے۔ اور یہ سوانح حیات جو شہدائے کربلا کی آ رہی ہیں زخیم، یہ پہلی بار تاریخ میں آ رہی ہیں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں اتنی موٹی کتابیں، زخیم کتابیں ان ہستیوں پہ ابھی نہیں لکھی گئیں۔ حضرت قاسم پہ 3 جلدیں لکھ چکا، چھپ چکی، ابی حر پہ آ رہی ہے، حبیب پہ آ رہی ہے، سب پہ آئے گی، لیکن پتلے رسالے نہیں نکالنا میں، جیسی ہستیاں ہیں اس کی شان کی کتاب آنا چاہیے، اس کے مطابق کتاب آنا چاہیے۔ تو علی اکبر کو آپ سمجھ رہے ہیں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے؟ نہیں، چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے، اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں علی اکبر کو صرف 1,00,000 کی باقیات نہ بناؤں، بلکہ میرا خزانہ پنجتن ہے، میری کائنات کا دار و مدار پنجتن ہے، تو میں علی اکبر کو پنجتن کا مجموعہ بناؤں۔
تو میں نے پنجتن سے کہہ دیا کہ یہ میرا نمائندہ ہے علی اکبر، اگر تم اپنی نمائندگی دینا چاہتے ہو تو دے دو۔ تو جلدی سے محمد نے کہا میں نے اپنا حسن دیا، اپنی صورت دی۔ تو علی نے کہا میں نے اپنا نام دیا۔ تو حسن نے کہا میں نے اپنا صبر اور خلق دیا۔ تو حسین نے کہا کہ میں نے اپنی شہادت دی۔ تو ایسے میں زہرا نے کہا میں نے 18 سال دی۔ اب علی اکبر نمائندے ہیں، علی اکبر نمائندے ہیں۔ کم از کم اس پہ تو حیرت ہو جائے کہ اتنی دیر سے میں فضائل پڑھ رہا ہوں علی اکبر کے۔ آپ ہمیشہ شہادت سنتے ہیں، مصائب، لیکن میں فضائل پڑھ رہا ہوں۔ مصائب پہ تو میں بعد میں آؤں گا، پتہ تو چلے کہ ان کے صرف مصائب نہیں فضائل بھی ہیں۔ تو فضائل سن لیجئے۔ 9 سال کی عمر سے علی اکبر حافظ قرآن تھے۔ جب تلاوت کرتے تو چلتے ہوئے قدم رک جاتے۔ مسجد نبوی میں لوگ کھڑے ہو کے فصاحت اور بلاغت اور علی اکبر کی قرأت سنا کرتے تھے۔ بچپن سے یہ عالم تھا کہ علی اکبر کی قدردانیاں امت میں بڑھتی جاتی تھی، اس لیے کہ خاندان والے بہت چاہتے تھے علی اکبر کو۔ اور پھر 16 سال کی عمر میں علم کی اس منزل پہ پہنچے کہ جیسے رسول اللہ کے پاس بڑے بڑے وفود آتے تھے، عیسائیوں کے، یہودیوں کے، اور ان سے دینی گفتگو مناظرہ ہوتا تھا، اسی طرح حسن اور حسین کے پاس بھی وفود آیا کیے۔ لیکن جب حسین کے پاس وفود آتے تھے علمی بات چیت کرنے توریت، انجیل، زبور اور قرآن پر، تو ہمیشہ علی اکبر کو بھیجتے تھے۔ اور ہر وفد سے علی اکبر بیٹھ کر بات کرتے۔ جب وہ توریت بولتے تو علی اکبر توریت پڑھنے لگتے، جب وہ زبور بولتے تو علی اکبر زبور کی تلاوت کرتے، جب وہ انجیل بولتے تو علی اکبر انجیل کی تلاوت کرتے، جب وہ قرآن پہ آتے علی اکبر قرآن کی آیات سنانے لگتے، اور ہر ایک بات سمجھ کر جاتا۔ علم کی ایسی منزل پر علی اکبر تھے۔ اس کے بعد آل محمد کے گھر میں ایک ایسا شعبہ تھا کہ جس کو جناب سیدہ نے قائم کیا تھا، اور مولا علی نے اسے اپنی زندگی میں برقرار رکھا، اور وہ ہے قرآن کی آیت وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَمِسْكِینًا وَابْنَ السَّبِیلِ۔ خیال رکھو رشتہ داروں کا، لیکن اگر کوئی مسافر آ جائے تو تمہارے شہر میں بھوکا نہ رہے، حکم قرآن۔ اس کے مطابق جناب سیدہ نے ایک ایسی جگہ بنائی تھی جہاں راتوں دن تنور جلتا رہتا تھا، اور روٹیاں پکتی رہتی تھیں، اور گوشت بھنتا رہتا تھا، اور کھانا تیار ہوتا کہ اگر مدینے میں کوئی مسافر آ جائے تو بھوکا نہ رہے، بھوکا نہ رہے۔ اس لیے کہا جاتا تھا جس کے گھر کا تنور نہ بجھے اور دھواں اٹھتا رہے تو اس کو عرب والے کہتے تھے اس کا تنور کبھی نہیں بجھا، اس سے زیادہ امیر عرب میں کوئی نہیں ہے۔ تو عرب میں یا ہاشم کا تنور نہیں بجھا، یا علی کا تنور نہیں بجھا، یا امام حسن کا تنور نہیں بجھا، یا جناب زینب کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار کا تنور نہیں بجھا، یا علی اکبر کا تنور کبھی نہیں بجھا۔ اور ہر کھانا کھانے والا علی اکبر کے دسترخوان پر آ جاتا، اور پھر چچا کے بعد حسن کا دسترخوان بھی علی اکبر کے زیر نگرانی آ گیا۔ تو علی اکبر کئی دسترخوان بچھواتے تھے اور اپنی نگرانی میں فقراء کو، مسافروں کو کھانا کھلاتے تھے۔ یہ تو دن کا حال تھا، اور رات کو حسین علی کی طرح کاندھوں پہ روٹیوں کی بوریاں رکھ کر غربا کے محلوں میں جب جانے لگتے تو پہلو میں علی اکبر، قاسم، اون و محمد، اور دوڑ دوڑ کر چچا سے روٹیاں لے کر گھروں پہ پہنچاتے جاتے۔ یہ سب کیوں نہیں پڑھا جاتا؟
غریبوں کی مدد کیسے کی جاتی ہے، ناداروں کی مدد کیسے کی جاتی ہے۔ حسین اپنے اختیار امامت سے غافل نہیں تھے اور بچے حسین کے ساتھ تھے، اور یہ فریضہ علی اکبر کا ہی تھا کہ جب حسین گھوڑے پر چلتے تو قافلے کے آگے عباس چلا کرتے تھے، لیکن علی اکبر حسین کا پہلو نہیں چھوڑتے تھے، ساتھ ساتھ رہتے۔ جب حسین کا گھوڑا چلتا تو علی اکبر کا گھوڑا عقاب بھی ساتھ چلتا۔ عقاب رسول اللہ کا ہی گھوڑا تھا جس پہ علی اکبر سوار ہوتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ عقاب پر یا رسول سوار ہوئے یا علی اکبر، کوئی غیر معصوم اس پر نہیں بیٹھ سکتا تھا، اس لیے کہ عقاب کا شجرہ حضرت ابراہیم کے گھوڑے سے جا کر مل جاتا ہے، اور عقاب یہ کہتا تھا کہ میں نے اپنے پشت پر کسی کو نہیں بیٹھنے دیا۔ جب پہلی بار رسول کی خدمت میں آیا تو ساتھ ساتھ دو گھوڑے چلتے، اور یہ اس لیے ہوتا تھا کہ راستے میں گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے لوگ سو لیا کرتے تھے۔ قافلہ رواں ہے، تھوڑی سی نیند کر لی، ہرنے پہ سر رکھ لیا یا تلوار کے دستے پہ سر رکھ لیا اور تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر لی۔ ایسے ہی منزل زبالہ تھی کہ حسین کو غنودگی آئی اور تلوار کے دستے پہ سر رکھا، لیکن فوراً چونک کر اٹھے اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر قریب آئے، کہا بابا یہ کلمہ تو کہنا چاہیے ہر وقت، لیکن اس وقت یہ کلمہ کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ کہا علی اکبر جیسے ہی میری آنکھیں بند ہوئیں میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی منادی کر رہا ہے، ندا دے رہا ہے کہ یہ قافلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور موت اس کے تعاقب میں ہے۔ میری آنکھ کھل گئی تو علی اکبر نے کہا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بیٹا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں۔ کہا تو آپ نے جو یہ خواب دیکھا کہ موت تعاقب میں ہے تو بابا پھر کیا پرواہ ہے، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے۔